بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب موجود ہیں، مفتی عامر صاحب موجود ہیں، مفتی اکمل صاحب اور مولانا کمیل مہدوی صاحب۔ بریک میں میری تعریف فرما رہے تھے اسماعیل نورانی صاحب، تو میں نے کہا کیا آنر تعریف کرتے ہیں؟ اس سے پہلے انہوں نے ایک بات ایسی کہہ دی کہ میں کہا چلیں پھر نہ ہی کہیں، خیر تو بس آپ دعا فرماتے رہیں۔ آپ لوگ سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں فیس بک پیج پر اور ٹویٹر پر، جو کہ ہم شامل کر رہے ہیں، کچھ میں نے لکھ بھی لیے ہیں۔ مفتی اکمل صاحب، پہلے تو فقہی نوعیت کا سوال، مرد حضرات کے نزدیک سونا کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں پہننا حرام ہے قطعاً؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بالکل حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اقدس پہ جلوہ افروز ہوئے، اپنے ایک سیدھے ہاتھ میں سونا لیا، الٹے ہاتھ میں ریشم لیا، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں۔ اچھا، ریشم بھی؟ جی، ریشم جو خالص ریشم ہو، ایک ہوتا ہے کہ جو ملاوٹ والا ہو اس کی گنجائش ہے، جو خالص ریشم ہو یہ اور سونا مطلقاً چونکہ منع کر دیا، تو ہمارے فقہاء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نابالغ بچے کو کوئی سونے کی انگوٹھی پہنائے تو بچہ تو مکلف نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پہنانے والا گناہ گار ہے۔ اچھا، صحیح ہے۔ آپ نے کہا کہ دنیا میں حرام قرار دیا، یعنی کہ جنت میں ہوگا، پہنیں گے، ریشم کے لباس ہوں گے اور سونے کے زیور دیے جائیں گے مردوں کو۔ اگر اس میں مختصر جواب دینا ممکن ہے، ورنہ ظاہر ہے بڑی طویل بحث ہے، کہ کیا ایسا نہیں، مطلب ایک اصول اگر طے ہے کہ ایک چیز غلط ہے تو بس وہ ازل سے ابد تک ہر حوالے سے غلط ہے؟ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں پر دنیا میں پابندی دنیا میں غلط ہے اور آخرت میں وہی چیز اجر کے طور پہ دی جائے گی؟ اصل میں ہمارے نزدیک کسی شے کو غلط یا صحیح کہنے کا معیار آپ کی میری عقل یا ذاتی رائے نہیں ہے، صحیح ہے، تعلیم شرع ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی نبی دنیا میں جائز کہہ رہے ہیں، آخرت میں حلال اور طیب کہہ رہے ہیں، تو بس آمنا صدق۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کمیل مہدوی صاحب، فقہی مسئلہ، قے ہو جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو الٹی ہو جانا کہتے ہیں ہم عام الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کے جواب کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے پہلے ایک جملہ اس میں قرآن کریم کی آیت، چونکہ اس سے ایک بہت اہم اصول طے ہوتا ہے، جو آپ نے آخر میں سوال کیا نا کہ ایک وہ شے کہ جو اگر غلط ہے تو پھر غلط ہی ہونی چاہیے اور صحیح ہے تو صحیح ہونی چاہیے۔ اس قسم کے متعدد سوالات، مثال کے طور پر یہ کہ داڑھی واجب ہے تو کیوں واجب ہے، کیا اس کا فلسفہ ہے؟ مثال کے طور پر یہ کہ اگر شراب ہے نشہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے چلیں غلط ہے، لیکن میں تھوڑی سی پی لوں جس میں نشہ نہ ہوتا ہو تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس قسم کے بہت سارے سوالات کہ بھئی ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی۔ دیکھیے، ہر چیز کے لیے، ہر حکم شرعی کے لیے، چاہے فرض ہو، واجب ہو، حرام ہو، مکروہ کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک موجود ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ مکروہ یا حرام میں کوئی نہ کوئی مفسدہ ہے جس کی وجہ سے اس میں منع کیا گیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کھول کر ہمارے سامنے رکھی نہیں گئیں۔ یہ اصول ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے ہارٹ میں پرابلم ہے تو آپ اس کی سرجری کروا لیں۔ آپ اگر اس سے لاجک پوچھیں گے نا کہ بھئی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لاجک دیں، تو یہ کہے گا کہ جناب 20 سال آپ بھی میڈیکل سائنس پڑھ لیں تو آپ کو لاجک سمجھ میں آ جائے گی۔ اس وقت آپ اسپیشلسٹ کے پاس آئیں تو آپ میرے اوپینین پر اعتماد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کم از کم یہ بہت بنیادی میں کہہ رہا ہوں، کم از کم شریعت پر اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے جتنا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر پر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو جیسے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ویسے ہی ہم شریعت کے جب اس کے پاس جائیں۔ اور قرآن کریم میں جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ کوئی مومن، نہ کسی مومن کے پاس یہ حق ہے، نہ مومنہ کے پاس یہ حق ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی ایک فائنل، ان کے پاس ایک ان کا فائنل ڈیسیشن آ گیا، ایک تو یہ کہ اگر پتہ ہی نہ ہو، اس میں قیاس ہو، اجتہاد ہو، وہ بات الگ ہے، لیکن ایک مرتبہ جب طے ہو گئی بات تو ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اس کے بعد وہ اپنے اختیار اور چوائس کو استعمال کریں۔ اگر مومن ہے تو پھر یہ نہیں کریں گے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا۔ دوسرا یہ کہ قے کے بارے میں یہ شرعی حکم ہے فقہ جعفریہ کے مطابق، اگر قے ہو گئی خود بخود ہو گئی، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن قے کرنے سے روزہ باطل ہو جائے، ایسا عمل کرنا جس کے نتیجے میں نتیجے میں قے ہو جائے تو اس سے باطل ہو جائے گا۔ لیکن دیگر فقہاء حناف کے یہ ہے کہ قے اگر اس نے خود کی ہے تو وہ اتنی زیادہ ہو کہ منہ بھر ہو، یا اگر اس کو ہوئی تھی خود سے قے اور اس کا کوئی ذرہ وہ اندر کی طرف لے گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ہم عام طور پر لوگوں کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ قے ہو جانے سے وہ پریشان نہ ہو، نہ یہ اس کنفیوژن میں ہو کہ اب روزے کا کیا بنے گا۔ اگر قے ہو رہی ہے تو اس کا بس کوئی ذرہ اندر کی طرف لے جانے کی یا اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ جب وہ خود سے آئی ہے اور آپ نے مکمل طور پر تمام اجزاء نکال دیے تو روزے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ مفتی عامر صاحب، دوران نماز کا تو یہ سوال پہلے آیا تھا، لیکن دوران وضو
کوئی سلام کر دے تو بس ٹھیک ہے بابا تو بلند جواب دینا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. دوران وضو یا نماز؟ وضو، دوران وضو، نماز کی تو بات کل ہوئی تھی. دوران وضو اگر کوئی سلام کرتا ہے تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن دوران وضو وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا وہ بلی آگے سے گزر جائے تو نماز باطل ہوگی؟ یہ سوال آیا ہے. کسی کے بھی آگے گزرنے سے بلی تو کیا انسان یا کتا یا جانور، نماز تو ٹوٹے گی نہیں. ٹھیک ہے. آگے سے گزرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز توڑ رہے ہو یعنی خلل ڈال رہے ہو، تو اس خلل ڈالنے والے کو روکا جا سکتا ہے اگر وہ مکلف ہو، تو بلی کو نہیں روکا جا سکتا. مفتی عامر صاحب ابھی چونکہ مفتی اکمل صاحب ابھی چونکہ اعتکاف کے دن آئیں گے آہستہ آہستہ. بچیاں کوئی 8-9 سال کی بچی ہے، یہ اصول بچے کے لیے بھی لینے، تو کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے تمام شرائط پوری ہوتی ہیں تو مطلب ہمارے نزدیک 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ نیت کا اہل ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جب نیت کا اہل ہے تو پھر وہ باقاعدہ نیت کر کے کوئی بھی عبادت اختیار کر سکتا ہے. تو اس طرح اگر بچی جیسے 9 سال کی ماشاءاللہ نیت کی اہل ہے، وہ باقاعدہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تو انشاءاللہ اس کو اعتکاف ہوگا. کمیل مہدوی صاحب کسی کا محرم نہیں ہے اگر، تو پھر اس کا مطلب وہ کیا کبھی حج اور عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتی ہیں؟ یہ سوال آیا. فقہ جعفریہ کے مطابق حج یا عمرہ پر جانے کے لیے محرم کی شرط نہیں ہے. اچھا جی یہ ایک شاید غالباً ایک فرق ہے فقہ حنفی اور فقہ جعفری کے اعتبار سے کہ محرم کی شرط نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب وہ جائیں تو ان کے لیے انہیں یہ علم ہو کہ ان کے کوئی حجاب میں یا ان کے کسی طرح سے جان مال اللہ نہ کرے عزت آبرو میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر وہ ایک کاروان میں جا رہی ہیں کہ جو سیف کاروان ہے، مطلب پتہ ہے، یا ان کے جو اور فیملی ممبرز ہیں ان کے اگرچہ کہ محرم نہیں ہے لیکن انہیں علم ہے، جیسے کہ 2 احباب مل کے جاتے ہیں یا کاروانوں میں جاتے ہیں، تو جو عام طریقہ کار کے مطابق اگر یہ شرط پوری ہو جاتی ہے کہ اتنا اطمینان ہے تو پھر محرم کی شرط فقہ جعفریہ کے مطابق نہیں ہے. لیکن اس میں ہے ایک دوسری رائے فقہ حنفیہ کی، بالکل محرم کا ایک تو ہے لازم ہونا، یعنی اگر محرم نہیں ہے تو پھر وہ حج پہ نہیں جا سکتی ہیں عمرے پہ. کیونکہ اس کے لیے ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ ایک جو شرعی مسافت ہے اتنا وہ سفر نہ کرے جب تک کہ الا ومعها زوجها او ذو رحم محرم، جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا کوئی محرم ساتھ میں نہ ہو. تو یہ چونکہ ایک خاص تاکیدی انداز ہے، اس وجہ سے فقہ حنفی میں اس حوالے سے تاکید کی گئی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ سوال آیا ہے، فورسنگ کرسچنس ٹو آبزرو فاسٹ از پرمیسیبل. جی کوئی کسی ایسے جگہ پر یا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم ہیں اور آپ ان کو فورس کریں کہ جناب روزہ رکھو، تو یہ کام ٹھیک ہے مفتی عامر صاحب؟ کسی غیر مسلم کو جی فورس کرنا، بلکہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کرسچنس کے حوالے سے سوال ہے. جی ہاں دیکھیں یہ جتنے بھی احکامات ہیں، مثال کے طور پہ روزے کا حکم آیا تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ تو غیر مسلم ہے جو کہ اس بات کے مکلف نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو عام آدمی اس پر فورس نہیں کر سکتا ہے. ہاں ریاست فرائض واجبات میں اگر فورس کرے تو کر سکتی ہے، لیکن کسی عام آدمی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو عبادت کے لیے فورس کرے. لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے. مفتی اکمل صاحب شراب کے حوالے سے سوال ہے. ایک میں سوال پوچھتا ہوں اور ایک ذرا اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاتا ہوں کہ جو مجھ سے کسی نے یہ بات کہی کہ ایک تو سوال یہ آیا کہ بھائی شراب کی حرام ہونے کے حوالے سے تو باقاعدہ ہیں آیات یا حدیث کے بھائی حرام ہے، دیگر منشیات کے فارمز کے حوالے سے تو نہیں ہے. دوسرا مجھ سے ایک بڑے نامی گرامی صاحب نے یہ باقاعدہ بحث کی کہ بھائی یہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ لوگ، یہ تو بس لکھا ہے کہ جب حالت جب شراب پیو تو حالت نماز میں آ جاؤ، یہ کب لکھا ہے کہ پینا حرام ہے؟ اور باقاعدہ بڑے پڑھے لکھے صاحب نے بڑے گھنٹوں باتیں بحث کی. دونوں کے بارے میں آپ عرض فرمائیے گا. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے احکام صراحتاً قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں. صراحتاً کا معنی بالکل واضح، آپ پڑھیں گے کلیئر آپ کو مل جائے. صحیح. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں براہ راست حکم موجود نہیں ہوتا. اچھا. اب ان کے بارے میں احکام حاصل کرنے کے لیے کس کو مکلف بنایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں علماء کو مکلف رکھا گیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں. اور مفسرین نے بالاتفاق فرمایا کہ یہاں فقہا مراد ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اسلوب کلام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں جانتے تو قرآن پڑھ لو، نہیں جانتے تو حدیث پڑھ لو.
نہیں جانتے تو مفتی گوگل پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں سے سرچ کر کے اپنے مسئلے نکال لو. نہیں, اہل علم سے معلوم کرو. اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کے احکام واضح نہیں ہیں اس میں اتھارٹی وہ ہیں کہ جو اہل علم ہیں. لہٰذا اہل علم نے شراب کی علت دیکھی کہ حرمت کی علت کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں نشہ ہے, تو بس حکم یہ نکالا گیا کہ جو چیز انسان کو کیفیت نشہ میں مبتلا کر دے اس کا حکم بھی شراب والا ہوگا, وہ حرام ہوگا. اور شراب کے بارے میں اجتنبو کا قول بالکل واضح ہے, اجتناب کرو. اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے. یہ درمیان کی آیت ہے کہ پہلے شراب مطلقاً حرام نہیں کی گئی تھی, حالت نماز میں منع کی گئی تھی, اور اس کے بعد پھر مطلقاً منع کر دی گئی. اجتناب کا حکم قرآن میں صراحتاً موجود ہے. صحیح. اب 2 صفحے ہیں, ایک صفحے پہ اجتنبوا لکھا ہے, ایک پر ہے وہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اس آنکھ کو بند کر کے خالی ادھر ہی پڑھیں اور ادھر تک آنکھ ہی نہ کھولیں, تو یہ شرارت اور شیطانیت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مولانا کمال مہدوی صاحب, یہ ہمارے بھی سیگمنٹ میں ہوتا ہے, مفتی سہیل امجدی صاحب جو ہوتے ہیں وہ وظائف وغیرہ بھی بتاتے ہیں. وظائف جو بھی بتائے جائیں ان کی جو تعداد بتائی جاتی ہے اس کی کوئی خاص منطق ہوتی ہے اس میں, یہ کہ بھائی یہ تو آپ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا, یعنی کچھ وظائف ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے اتنا ہی پڑھیں تو ہی اس کی صحیح تاثیر ہوگی؟ جی آپ کی اجازت ہو تو اس سوال پر ایک تبصرہ اور میں بھی اپنی جانب سے عرض کر دوں. وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بہت نامی گرامی سے آپ نے ذاتی طور پر پہلے تو میں گھبرا گیا, آپ نے شراب کا سوال کیا, پھر کہا میرا ذاتی تجربہ ہے. مطلب اس حوالے سے بات چیت کا ذاتی تجربہ, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, وہ بھی شان رمضان میں. تو دوسرا وہ جو بھی اچھا وضاحت کر دی میں نے, نامی گرامی صاحب ہوں ان کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مؤدباً میں عرض کرتا ہوں, یا تو مثال کے طور پر وہ کوئی بڑے جرنلسٹ ہوں گے یا ایکٹر ہوں گے یا پولیٹیشین ہوں گے یا بیوروکریٹ ہوں گے یا کوئی بھی ہیں وہ صاحب جو بھی آپ سے بات کر رہے تھے, مثال کے طور پر دیکھیں ان کی, یہ میں نے اس لیے فیلڈز کے نام لیے, ان کی اگر فیلڈ ہے کوئی اسپیشلسٹ اور اگر ہم اس میں کوئی رائے دیں بلا وجہ جا کے, یعنی میں ان سے کہوں یار اگر مثال کے طور پر وہ جرنلسٹ, مجھے تو نہیں پتا کون ہے, اگر وہ جرنلسٹ ہے تو میں کہوں یار نہیں یہ ایسے نہیں جرنلزم ہونی چاہیے, ویسے آپ وہ کہیں گے جناب مولوی صاحب آپ کو کیا پتا, نہ آپ نے کوئی جرنلزم پڑھی ہے, نہ آپ اس کی کالج گئے, یونیورسٹی گئے, آپ آ کے جو ہے نا مجھے 30 سال کا تجربہ ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں ہر ایک کو اوپن اجازت جیسے ملی ہوئی ہے, اوپن گول, جس کو جو آ کے کہنا ہے وہ کہتا چلا جائے, اور سب واہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. جناب یہ اس کے بھی کوئی پروٹوکول ہیں, اس کے بھی کوئی آداب ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فقہائے کرام سے کبھی بھی کوئی مسٹیک ہو نہیں سکتی, یہ ہم عرض نہیں کر رہے, نہیں وہ بھی انسان ہیں, کبھی ہو سکتا ہے کہ بات مت کرتے ہوئے کبھی کوئی فتویٰ لکھتے ہوئے کوئی خطا ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ہے, لیکن یہ ویسے ہی جیسے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بھی کبھی کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے, لیکن آپ جاتے بہرحال اسی کے پاس ہیں. اور اچھا, اور یہ بھی ممکن ہے نا کہ میری فیلڈ سمیت ہر فیلڈ میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں, یعنی کہ اب میں زیادہ کھل کے نہیں جاتا, لیکن وہ جن کا میں حوالہ دے رہا تھا وہ ان میں سے کسی بھی نہیں, بلکہ ان کا وہ تشخص اور لبادہ اور پہچان بڑی دینی حوالے سے ہے, اور انہوں نے مجھے کہا, تو اسی لیے میں نے خاص کوٹ کیا کہ یار میں کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, صحیح, اس لیے میں نے کہا چلے پھر آپ لوگوں سے ہی پوچھوں, بس افطار ٹائم میں بلا لیجیے مناظرہ کروا لیں. لیکن ٹھیک ہے, آپ نے بات کی بڑی لاجیکل, بالکل صحیح, ریٹنگ بہت اچھی آئے گی اس کی, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, یہ کچھ میں کرتا ہوں, بلاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جو وظائف کے حوالے سے ہے اس میں یا تو احادیث میں اس کا عدد موجود ہے, جیسے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عدد ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یا جو وظائف کا عدد ہے وہ علماء کرام کے تجربے سے ہے, عرفاء کے تجربے سے ہے کہ وہ عدد خاص. اچھا, اس عدد کی اپنی ایک خاص حیثیت اور اہمیت ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اگر فرض کیجیے کوئی یہ کہے کہ جناب عدد اگر 33 مرتبہ کہا گیا سبحان اللہ پڑھیے, تو ہم 35 مرتبہ پڑھ لیں تو ہم نے کوئی کم تھوڑی کیا ہے, ہم نے تو زیادہ ہی کیا ہے نا. تو اگر آپ کا فون نمبر ہے 0333 اور میں کہوں میں 3 سے کم تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو 0334 ملا رہا ہوں, میں کم نہیں کر رہا, میں تو زیادہ کر رہا ہوں. جو خاص عدد ہے جیسے مادی معاملات میں ہوتا ہے, معنوی معاملات میں بھی اس طرح سے کنیکشنز ہوتے ہیں, اس عدد کا کوئی خاص کنیکشن ہے. یعنی اگر وہ زیادہ دنیاوی لحاظ سے مثال لے سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر نے 2 ٹیبلٹ لکھ کے دیے, میں کہوں میں 4 کھا رہا ہوں, بالکل ایگزیکٹلی, یہ اور اچھی مثال ہے کہ جناب اس کا بلکہ نقصان ہو جائے گا, بلکہ نقصان تو خیر وظائف میں ایسے کوئی نقصان تو ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن اچھا اس میں انہیں ثواب ضرور مل جائے گا, اجر ضرور مل جائے گا کہ انہوں نے مثلا زیادہ مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ الحمدللہ, لیکن وہ جو خاص تاثیر تھی وہ جو فقہائے کرام نے, عرفاء نے, علماء نے, صوفیاء کرام نے جو بیان کی وہ اسی عدد میں ملے گی انہیں. جزاک اللہ, بالکل ٹھیک ہے. بس یہ آخری 1-2 باتیں اور 1 منٹ ہی رہ گیا. مفتی سہیل صاحب آپ بتائیے گا, اسماعیل نورانی صاحب, سوری میں جلدی میں اور میں نام کنفرٹ کر رہا ہوں. بھائی کئی ممالک ہیں جہاں پر تو سورج طلوع نہیں ہوتا, وہاں سحر و افطار کا وقت کیسے تعین ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ویسے تو اب چونکہ ہم جس جدید دور سے گزر رہے ہیں تو ان ممالک کے اندر یقیناً انہوں نے جناب اپنی تمام تر دنیاوی ضروریات کو صبح و شام اور انسان کے روزمرہ کے جو طعام اور کھانے پینے کے معاملات ہیں ان سب کو انہوں نے تمام جدید تقاضوں کے مطابق مینٹین کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق چلتے ہیں. تو ہمارے کئی فقہا کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان تمام جدید تقاضوں کو استعمال کرتے ہوئے اور پھر دوسرا طریقہ یہ کہ جو ان کے اطراف کے قریب ترین نیئرسٹ ممالک ہیں ان کے جو حساب و کتاب یا نظام الاوقات ہے اس کی وہ پابندی کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے تمام تر نظام صلات کو اور روزوں کو وہ مقرر اور مرتب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی عامر صاحب ایک سوال آیا ہے, اس کا مطلب بریف سا بھی جواب دیجیے گا. میرا خیال ہے اتنا اہم معاشرتی موضوع ہے کہ ہمیں اس پہ سحر کے دسترخوان پہ اور آگے بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ معاشرے کا ایک طبقہ ہے یعنی کہ خواجہ سرا, جس کو ہم صرف تمسخر اور مذاق اور لطیفہ اور اس حوالے سے کرتے ہیں. یہ احترام کا حقدار ہے نا یہ بھی. اس پہ اگر آپ یہ سوال آیا ہے آپ شارٹ کامنٹ ابھی کر دیں, پھر اس پہ باقاعدہ بات کریں گے ہم اس پر آگے. جی ہاں بالکل, ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے, ان کا استہزاء نہیں کرنا چاہیے. انسانیت کے ناطے کسی کا بھی استہزاء تحقیر یہ منع ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ کسی بھی اس طرح کی باتوں کو ہمیشہ مذاق کا موضوع بنا لیا جاتا ہے اور ان کی تحقیر بہت زیادہ کی جاتی ہے, لہٰذا یہ غلط طریقہ ہے. صحیح, اس پر لیکن مزید ہم آگے اس میں اتنا یہ ہے کہ بہت سے خواجہ سرا ایسے ہیں, پرسنلی ہمارا بھی کسی سے جیسے تعلق کوئی ہوا, بہت اچھے شریف لوگ ہوتے ہیں اور کوئی خراب حرکتوں میں نہیں ہوتے. لیکن بعض اوقات ان کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو تضحیق پر پیش کرتے ہیں, ذلت پر پیش کرتے ہیں. ایسے موقع پہ اگر کوئی ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے جیسا ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں, تو پھر اس شخص کو مکلف بنا کر اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے یا قابل گریفت قرار دینے سے پہلے ان کی گریفت ہونی چاہیے. آپ ہر سگنل پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. رات کے 2 بجے میک اپ کر کے جو فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کس مقصد کے لیے. اور یہ اصول تو پھر ہر ایک عام انسان کے لیے بھی ہوگا نا, کوئی عام آدمی خاص طرح نہیں ہے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے, if he is asking for it, تو پھر ابھی تو پرٹیکولر آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو ہم نے اس پہ کلام کیا, ورنہ تو عام حکم ہے ٹھیک ہے, تو ایسے حرکت کرتا ہے. جزاک اللہ, بہت نوازش مفتی اکمل صاحب, کمیل مہدی صاحب, اسماعیل نورانی صاحب, مفتی عامر صاحب, بہت بہت شکریہ. علماء کرام کے ساتھ یہ نشست تھی اور شان علم جو ہمارا کوئز کا سیگمنٹ اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا